کہ ایک میت جو ہے وہ قبر میں آئی ہے اور قبر جو ہے فریاد کر رہی ہے کہ کیا بات ہے، میری قبر کے اندر جو ہے، میرے اندر اس وقت جو ہے بڑی تشویش سی میں محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے بعد یہ معلوم ہو یہ غلام تھا بدماش جو میرے اندر ڈاکے تھا، ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری تاب سوزناک، کہ میری مٹی میں جو جلن ہو رہی ہے اس وقت تو محکوم تھا۔ اب یہ ظاہر بات ہے انگریزی دور کی بات کر رہا ہوں کہ میں وہ اس وقت وہ تمثیل جو ہے کرنا چاہتا تھا کسی انسپیکشن کے موقع میں۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام، ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ نماز بے قیام کا کیا مطلب ہے؟ سجود ہی سجود ہے، اس کے اندر جو ہے قیام کی جو ہے وہ لذت ہی نہیں ہے۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ شعر تو میری تقریروں میں آپ نے بہت سنا ہوگا کہ اول تو یہ کہ اس ماحول میں کوئی امنگ، کوئی ولولہ، کوئی اونچا خیال، کوئی اچھا ارادہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ ماحول جو ہے اگر اس کے لیے اس کے آخر زمین کے اندر کوئی رویدگی ہوگی تو کوئی شے پیدا ہوگی۔ زمین بھی بانجھ، پھر اگر کہیں دو پتیاں کہیں آ بھی گئی ہیں تو فضا میں آکسیجن نہیں ہے تو وہ مرجھا جائے گی۔ لہذا اگر تو اول تو پیدا نہیں ہو سکتی کہ زمین بانجھ ہو چکی ہے، پیدا ہو جائے تو فضا جو ہے ہوا اس کو آکسیجن نہیں دینے کو تیار ہے ہی نہیں اس میں، تو آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اب مذہب کے یہی دو مذہب رہے، صوفی اسپرچولی اور ملا۔ اب وہ جو بھی ایک اسکالسٹسزم جس کو کہتے ہیں، علم کلام آگے آ جائے گا، ان دونوں کے لیے دو علامتیں لی گئی۔ ایک ملا ہے، اور ملا جو ہے جس زمانے کی یہ بات ہو رہی ہے، ہمارا تو اس وقت جو مولوی ہے وہ کچھ اور اس کی جون بدل چکی ہے، وہ ملا اس طرح کا نہیں رہا۔ ملا کسی زمانے میں بڑا اونچا نفس تھا، بہت بڑے عالم اور بہت بڑے فلسفی کو ملا کہا جاتا، لیکن یہ کہ وہ ملا جو ہے ان کی زیادہ جو ہوتی تھی بات وہ علم کلام، منطق، فلسفہ، ان چیزوں۔ تو ملا اور یہ کہ صوفی، وہ بہرحال یہ کہ ان کے مختلف مشرب ہیں۔ تو اب یہ دونوں ہی ٹاپ کے منصب تھے گویا کہ مذہبی اعتبار سے۔ اسی لیے ایک اور جگہ کہا ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک۔ میں تو دونوں دیکھا ہے، مدرسے بھی میں نے دیکھ لیے، خانقاہیں بھی دیکھ لی، کہیں پر تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، دیکھ چکا میں موج موج، ڈھونڈ چکا صدف صدف، کہیں نہیں کچھ رہا۔ تو صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم الکلام۔ اب یہ بہت گہرا شعر ہے۔ قرآن، حدیث، سیرت، یہ تو آدمی کو عمل پر لے کر آتے ہیں، جہاد پر لے کر آتے ہیں۔ علم کلام اور وہ آپ بیٹھے ہوئے دھجیاں بکھیر رہے ہیں منطق کی، اور ہیئر سپلٹنگ ہو رہی ہے، اور عقل کے گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے قواعد عملی سٹ ہو جاتا ہے۔ دماغ چلتا ہے بالکل مشین کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، عمل جو ہے وہ نہیں۔ اسی طرح قوالی ہے، جھوم جاؤ، جھومتے رہو۔ اب صوفیوں کے حلقے میں قوالی اور علماء کے حلقے میں علم کلام، یہ دو چیزیں گویا کہ دو حلقے جو ہو سکتے تھے مسلمانوں کے رہنما حلقے دینی اعتبار سے، ان دونوں کو گویا کہ ان دونوں سمبلز کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ اگرچہ علم کلام کی تاثیر بھی وہی تھی کہ جو عمل سے انسان کو بیگانہ کر دے، لیکن قوالی جو ہے مشرق کے اعتبار سے یہ زیادہ مناسب تھی، کیونکہ یہاں پہ ہندوؤں کا معاملہ تھا، اور یہاں پر گانے کا، ناچ رنگ کا، ان کے کلچر کا حصہ تھا۔ تو ہم نے یہاں پہ علم کلام کے بجائے قوالی استعمال کروا دی ہے، تاکہ اب یہ اسی رنگ میں رہے اور سرور میں جو ہے وہ اپنے وہ، جیسے کہ ایک اور جگہ پر کہا ہے علامہ اقبال نے کہ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی دردنش ترنمی سعادت بقرآن محفلش۔ یہ صوفی جو ہے جس نے اوپر سے کوئی پہنی ہوئی ہے اونی قبا بھی پہنی ہوئی ہے، اور قوال کی آواز کے اوپر تو وہ حال اسے آ گیا ہے، اور شعر کسی عراقی کا سنا ہے، کسی اور کا سنا ہے، تو اس کے اوپر وہ حال کھیل رہا ہے، قرآن سے اسے سروکاری۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست۔ تو تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی۔ افیون کیا ہے؟ آدمی کو پیک کے اندر پڑے رہو، بس کام نہ کرو۔ لوٹس ایٹرز ایک نظم ہم نے پڑھی تھی، شاید میٹرک میں پڑھی تھی،
surely slumber is better than toil. آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، یہ کرے وہ کرے، اسے کیوں نہ ذرا سا ایک دو گولیاں جو ہے نگلے اور سو جائے آرام سے. آج جو پوری دنیا کے اندر نارکوٹکس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی پیچیدگیاں، مسائل جو ہیں ان کے تمام جو ہیں، وہ آدمی پھر جو ہے وہ میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. یہ تو در حقیقت آسانی کا راستہ ہے، فرار ہے زندگی سے. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. یہ طواف اور حج کا ہنگامہ جو ہے، یہ تو علامہ اقبال کے زمانے سے بڑھ کے اب میرا خیال ہے 100 گنا بڑھ گیا. تو علامہ اقبال ان 60 سالوں میں، اور جو عمرہ ہے رمضان کا، اور 30 لاکھ 35 لاکھ آدمی جمع ہو رہا ہے، اور رمضان ہو رہا ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. لیکن اس سے حاصل کیا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام. اس کا اصل جہاد جو اس کا اصل تھا وہ تو ختم ہو چکا. اب یہ وہاں جائیں اور وہ طواف کر کے آ جائیں، لیکن لے کر کے آتے ہیں بس. کوئی نیا جذبہ، کوئی توبہ کر کے نہیں آتا. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، کوئی لاکھوں میں، کوئی کروڑوں میں، کوئی ایک آدھ نکل جائے. باقی تو جیسے گئے تھے ویسے آتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلا حساب صاف ہوا، بس سر نو جو ہے حرام خوریاں جو ہیں اس کا کھاتا سر نو شروع کر. تو یہ سارا جو کچھ ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا. ان چیزوں کو علامہ اقبال نے ایک اور نظم میں جو میرے نزدیک ان کی شعریت کا عروج اہل حرم کے سومنات سے تعبیر کی. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اہل حرم نے بھی ان چیزوں کو، ریچولز کو بت بنا دیا، بت بن کر ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. جو کہا ہے کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. یہ سارا جو ہے یہ ریچولز ہے، ان کی شکلوں کو پوجا جا رہا ہے. اب اس نے سوال کیا کہ یہ جو آپ نے سیشن کال کیا ہے خاص ہمارا، اس میں اتنا تمہیدی آپ نے خطاب فرمایا ہے، تو کون سا آپ کو چیلنج محسوس ہوا ہے؟ ہمیں تو کوئی چیلنج محسوس نہیں ہو رہا، سب ٹھیک ٹھاک ہے. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، ساری قوتیں ابلیسی خوب پورے طور پر کار فرما ہے، کام ہو رہا ہے. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ یہ آپ کا نیا فرمان جو اور آج جو اجلاس کیا گیا ہے، یہ کس طرف سے کوئی ہماری امیدوں کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کوئی ہمارے لیے کوئی چیلنج آ گیا ہے؟ جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. مسلمان تو اپنے اوپر جہاد کو حرام ہی کر چکا ہے، تو اب اور کس چیز کا ڈر؟ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس میں خاص طور پر تو غلام احمد قادیانی کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے قتال کو تو سرے سے حرام قرار دیا. دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، یہ مصرع ہے غلام احمد قادیانی کا آ جہانی. لیکن اس کو چھوڑتے ہوئے بھی ہمارے ہاں عام مذہبی فکر میں بھی جہاد خارج از بحث ہو چکا تھا. یہ اب شروع ہوا ہے، اور ہوا ہے ایران کے انقلاب کے بعد. سائملٹینیس معاملہ ہوا ہے، ایرانی انقلاب اور افغانستان میں عروج کیا، اس وقت سے شروع ہوا ہے. ورنہ جہاد مسلمان کی فہرست سے خارج، اس لیے کہ جہاد کے معنی جنگ، اور جنگ جو ہے وہ تو ہر وقت تو ہوتی نہیں. ہر روز کا فرض جو ہے وہ تو نماز ہے، ہر سال کا فرض جو ہے وہ روزہ ہے، جو بھی ہے زکوٰۃ ہے. لیکن یہ کہ یہ جو ہے یہ تو کوئی فرض ہے ہی نہیں سرے سے، تو جنگ کا ہی ہوگی. تو وہ جہاد کو قتال سے ایکویٹ کیا، اور قتال سے ایکویٹ کرنے کے بعد چونکہ وہ تو فرض کفایہ ہی رہے گا، لہٰذا بات ختم ہو گئی، ہماری فہرست وہ جو فرائض کی فہرست سے فارغ. تو اس حوالے سے فرق کوئی نہیں ہے. اس نے قتال کو حرام قرار دیا، ہم نے جہادی کی جڑ کاٹ دی. البتہ یہ ہے کہ جب احیائی تحریکیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر چاہے وہ جماعت اسلامی کی تھی، مولانا مودودی کی پہلی بڑی تصنیف ہی تھی الجہاد فی الاسلام. ابوالکلام آزاد نے جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا تھا. اسی طریقے سے پھر یہ کہ جو بھی الاخوان المسلمون کا معاملہ ہوا ہے وہ جہاد کے نفس سے. تو جہاد جو ہے بعد میں ان احیائی تحریکوں کا تو سینٹرل تھیم بنا ہے. اور پھر قتال کی بھی مختلف شکلیں ہوئی ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک کا علیحدہ معاملہ ہے، اس کو میں اس پر ڈسکس نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اقبال نے جس وقت الفاظ کہے ہیں تو ابلیس نے جو بات کہی ہے کہ مشیر نے وہ سب سے درست تھی کہ کیا آپ کو فکر کس بات کی ہو گئی ہے جب مسلمان پر تو جہاد حرامی ہو چکا. دوسرے مشیر صاحب اب ذرا پہلے مشیر سے اختلاف کرتے ہوئے ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں، ایک خطرہ تو پیدا ہو چکا ہے. خیر ہے سلطانی جمہور کا غوا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر.
یعنی یہ جو پہلا مشیر تھا اس کی اس نے نفی کی ہے کہ تمہیں ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، واقعتاً گڑبڑ ہے. اور بڑی سب سے بڑی گڑبڑ یہ ہے کہ ابھی سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، تو ملوکیت کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور ہم نے جو بھی اپنی بساط بچھائی تھی اس میں نمبر 1 پر ملوکیت ہے. تو جمہوریت آئے گی، جمہوریت جو حاکمیت عوام آ جائے گی، ہے سلطانی جمہور یعنی پاپولر سوورنٹی، تو اس سے ملوکیت کا تو جو ہے بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ہماری بساط کا جو رکن اول تھا وہی ختم ہو جائے گا. تو اس حوالے سے واقعتاً قابل تشویش مسئلہ ہے اور ہمیں واقعتاً غور کرنا چاہیے. ہمیں پوری سچویشن وی ہیو ٹو ٹیک اے فریش اسسمنٹ اینڈ اسٹاک آف دی سچویشن. پہلا مشیر کہتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں جمہوریت میں کوئی خطرہ نہیں ہوں. یعنی یہ کہ اس نے تو کہا تھا تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. اس نے کہا نہیں میں ہوں باخبر ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ جمہوریت تو خود ملوکیت ہی کا ایک پردہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو ہم نے خود کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم. یعنی دوسرا مشیر جو تھا اس کی جہالت کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے، تو ہم نے خود کیا بھائی. ہم نے کہا اب انسان کے اندر خود شناسی آ گئی ہے، خود نگری آ گئی ہے، اپنی عزت نفس کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اور یہ سارا احساس دیا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انسان برابر ہے، ہر انسان پیدائشی طور پر زندہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کو اس کی ماں نے زندہ جنا ہے، وہ آزاد جنا ہے، وہ کوئی محکوم پیدا نہیں. تو یہ تو جو تصور تھا محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ اس نے کہا کہ ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ سوورنٹی جو ہے وہ اس کے اندر تقسیم کر دی، باقی ملوکیت تو جو کی تو ہے. وہ اگلے شعر پہ آ رہا ہے، کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر. کولونیلزم ہو، کنگڈم ہو، امپیریلزم ہو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ ہی بیٹھا ہو تو وہ امپیریلزم ہے. ایک نیشنل امپیریلزم ہو سکتا ہے، ایک قوم دوسری قوم کے اوپر جا کر حکومت کرتی ہے، امپیریلزم ہو جائے. تو کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطہ پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. سیدھی سیدھی بات. کیا تو بادشاہ پرویز اس کا دربار ہے یا پارلیمنٹ ہے برٹش. سوال تو یہ ہے کہ غیر کی کھیتی کو اجاڑنے، اس کے ایکسپلائٹ کرنے اور اس سے حاصل کرنے کا اگر یہ ہے نظر، تو بس وہی سلطانی ہے، وہی شہنشاہیت ہے، وہی ملوکیت ہے، وہی کولونیلزم ہے. وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر. اب یہ چنگیز جو ہے یہ ہماری پورے ادب کے اندر، مشرقی ادب میں، یہ ایک ٹیرر کا اور ظلم کا اور تشدد کا اور جو بھی وحشت کا ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا سمبل ہے. یہ ہلاکو کا دادا چنگیز خان اعظم، 1155 میں عیسوی میں اس کی ولادت ہوئی ہے. 1203 میں اس کو خان اعظم منگولوں نے تسلیم کر لیا. پھر اس کے بعد جو تباہی اس نے مچائی ہے، پورا ترکستان مسلم علاقہ جو تھا اس کو برباد کیا، ایران کو برباد کیا. اس کام کو پھر آگے جا کر اس کے پوتے نے جو ہے بغداد کی تباہی تک پہنچایا ہے 1258. تو یہ جو کہا ہے جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے. چنگے جی کیا فرق پڑتا ہے، جمہوری تماشا ہے یا جلال پادشاہی ہے. ہیومن ساورنٹی جہاں آ گئی وہ ملوکیت ہے. ہیومن ساورنٹی ایک پرسن کی ہو چاہے وہ ایک قوم کی، وہ ملوکیت ہے. لہذا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اور ایک اور جگہ علامہ اقبال نے اس مغربی جمہوریت کے بارے میں جو کہا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام. اس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اب تیسرا مشیر کہتا ہے روح سلطانی اگر
رہے باقی، اگر روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب؟ یعنی اگر یہ سوورنٹی کا کانسیپٹ، انسانی سوورنٹی اور غیر کی کھیتی کو استعمال کرنا، اس پر قبضہ کرنا، اگر یہ روح برقرار ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہی ملوکیت چل رہی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ یہودی سے مراد یہاں پر کارل مارکس یہودی تھا، جرمن تھا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، 1883 میں مرا ہے۔ جرمنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے، تو فرانس میں مقیم رہا، فرانس سے نکال دیا گیا تو انگلستان میں رہا، وہیں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ ڈاس کیپیٹال ایک بڑی کتاب لکھی ہے، وہ گویا کہ سرمایہ داری کو اس نے ٹارگٹ بنایا ہے۔ تو روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم؟ اب دیکھیے یہ وہی انداز ہے، نیس پیغمبر بلے کے اندر بغل دارت کتاب ڈاس کیپیٹال۔ یہ میری آج شام کی تقریر کا مین موضوع ہے، جو انجمن کا سالانہ اجلاس آج ہونے والا ہے، کہ دو چیزوں سے انقلاب برپا ہوا، دنیا کا عظیم ترین انقلاب، ایک کتاب قرآن، ایک اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں اس کو ذہن میں رکھیے، پیغمبر تو وہ نہیں ہے یہودی، کتاب تو ہے اس کے پاس، اور کتاب یقیناً بہت گہری فلسفے کی کتاب، بڑی مدلل کتاب، بڑے بڑوں کو چکرا دینے والی کتاب، پوری تاریخ کی ایک نئی تعبیر کرنے والی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے سلیم، کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مطلب یہ کہ اس لیول پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں تک اس کا معاملہ ہے تاثیر کا، وہ تو اس حد تک جا رہا ہے، نیز پیغمبر بنے کے اندر بغل دارت کتاب۔ کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طرح، مزدوروں نے تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ زار روس کو 1917 میں جلا وطن کیا، پہلے اسی ترکستانی، روسی ترکستانی علاقہ جو ہمارا ہے، اور پھر اس کو وہاں پہ گولی مار دی گئی۔ شہنشاہیت کا تو ختم ہو گیا، تو ہماری تو بساط الٹ رہی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں چونکہ یہ معاملہ بھی تھا کہ جو ابتدائی اس کا جو فرور تھا وہ امپیریلسٹ نہیں تھا، اس میں یہی تھا کہ دنیا کی ہر قوم کو آزادی ہونی چاہیے، دنیا کی ہر قوم کو اپنے وسائل کو استعمال کرنا چاہیے، تو یہ تو ہماری ساری بساط جو ہے الٹ دے گا۔ جمہوریت سے تو ہمیں اندیشہ نہیں، مغربی جمہوریت تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے خود ہی اس کو بپتسمہ دیا ہے، خود ہی ہم نے اس کو جو ہے پردہ اس کے اوپر ڈالا ہے، لیکن یہ کہ یہ واقعتاً ایک چیز ہے کہ جو خطرناک ہے۔ چوتھا مشیر کہتا ہے توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ۔ رومت الکبریٰ روم، اب یہ روم جو ہے ایک زمانے میں قبل مسیح کی جتنی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں، یعنی آج سے 2000 سال پہلے کی عظیم ترین مملکت روم کی تھی، یارک سے لے کے بغداد تک، یارک برطانیہ، بغداد، اور تبریز سے لے کر موراکو تک، 3 بر اعظموں پر محیط، پورا شمالی افریقہ، پورا یورپ اور مغربی ایشیا کا بھی ایک بڑا چنک، اتنی عظیم سلطنت۔ اور یہ جو رومت الکبریٰ ہے، اس میں جو فاشسٹ تحریک اٹھ چکی تھی، اور مسولینی ابھرا تھا بڑی جدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور وہ اب تازہ کرنا چاہ رہا تھا وہی سیزر، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ سیزر ہی لفظ اصل میں عربی میں قیصر بنا ہے، سیزر سی سے لکھا جاتا ہے تو وہ کاف بن گیا قیصر۔ تو یہ سیزر جو بہت بڑی ایک یوں سمجھیے کہ ایک ہستی تھی رومن امپائر کی، ہم نے ان کی نسل کو پھر خواب دکھا دیا کہ دوبارہ ایک عظیم مملکت قائم کرو، پھر کنگڈم قائم کرو۔ مسولینی کو تو ہم نے تو توڑ تو پیدا کر دی، اگر ادھر سے اشتراکی انقلاب آ رہا ہے تو ادھر سے فاشسٹ تحریک بھی اٹھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ ہم نے ملوکیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا پورا بندوبست کر دیا ہے، اور اس اشتراکیت کا گلا گھونٹنے کا بندوبست اس کے اپنے یورپ کی سرزمین میں کر دیا ہے۔
توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیدر کو دکھایا ہم نے پھر سیدر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالغ چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب۔ اب یہ مسلونی کی شخصیت کی طرف ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ بہت وہ جوش دلاتا تھا پوری قوم کو، اور ایک بڑی عسکریت پیدا کر دیتا تھا، جیسے کہ سنوبر کا درخت ہوتا ہے بہت اونچا، اور کبھی جو ہے اس کے اندر ایک سوز و ساز کی سی کیفیت ہوتی تھی۔ اس طریقے سے سوز و ساز کے ذریعے سے وہ اپنی قوم کو ابھار کر اس مقام تک لے آیا، لیبیا فتح کیا، اس کے بعد جو ہے حبشہ پر حملہ کیا ہے۔ یہ سارا جو ہے اس کی طرف سے سیلاب آ رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ احادیث نبویہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ روم دوبارہ ریزریکٹ ہو جائے۔ الملحمۃ العظمیٰ جب لڑی جائے گی، تیسری عالمگیر جنگ جو تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی، جس کو کہ ببلیکل جو ٹرمینالوجی ہے بائبل کی، اس میں کہا جاتا ہے آرمگڈون، اور حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمی۔ اب یہ ساری چیزیں میری کتاب میں موجود ہیں، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں بھی لفظ روم آتا ہے۔ اور یہ ایک کتاب میں نے حال ہی میں پڑھی ہے، ایک پادری کی، امریکن، غالباً ہال لنڈسے اس کا نام ہے، دی لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس نے بائبل کی اور کتاب قدیم اور عہد نامہ جدید ان سب کے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ یورپ کی یہ کانفیڈریسی دوبارہ بن جائے گی، اور یہ گویا کہ ایک نیا رومن امپائر کی شکل میں دوبارہ دنیا کے سامنے آئے گی، اور اسلام کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا تصادم ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے 80 علم ہوں گے، ہر علم کے نیچے 12,000 سپاہی، اور یہ تمام جو ہے عیسائی قوتیں روم کے نام کے تحت جمع ہوں۔ بہرحال یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ علامہ اقبال نے بھی جو لفظ استعمال کیا رومت الکبریٰ، گریٹ روم، دی اینشنٹ روم، اس کی جو عظمت جو ہے۔ تیسرا مشیر کہتا ہے میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اس کا اصل میں اشارہ یہ ہے کہ جب مسولینی آگے بڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر نازی جو ہے نازیزم بھی آگے بڑھا، لیکن اس وقت تک علامہ اقبال کی زندگی تک ابھی وہ پورے عروج پر نہیں آیا۔ اس وقت تک کی صورت یہی ہے کہ مسولینی جو ہے اس علاقے کے اندر فاشزم کا اور ڈکٹیٹرشپ کا اور اس کا بہت بڑا جو ہے وہ امپیریلزم کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور اس سے خطرہ محسوس ہو گیا تھا خود مغربی قوتوں کو، انہوں نے تنقید کرنی شروع کر دی تھی۔ تو اس نے کہا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ اس نے کھل کر جواب دیے کہ تم نے سب کچھ کیا ہے، تم نے پوری دنیا کو فتح کیا، تو میں نے اگر فتح کر لیا ہے تو میرے اندر کیڑے ڈال لیں۔ بہرحال اب پانچواں مشیر کہہ رہا ہے آخری سمجھیے کے بعد، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار۔ یہ بڑا عجیب ہے یہ ایک مصرع، سوز نفس، اس کے سوز نفس چونکہ وہ آتشی مخلوق ہے تو غضب، انتقام، غیظ، اسی میں کینہ، اسی میں یہ سارے جو بھی دنیا کے اندر جو خرابیوں کے جتنے بھی منبع ہیں وہ یہ ہے، گویا کہ یہ ابلیس کا وہ سوز نفس ہے۔ اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، یہ سارا ہنگامہ ہے تو اسی سے۔ تو نے جب چاہا کیا ہر پردگی کو آشکار، جو بھی راز کی بات ہوتی تھی تو اسے سامنے لاتا رہا ہے۔ آب و گل تیری حرارت سے جہان سوز و ساز، یہ آب و گل کی جو دنیا ہے، مٹی کی اور پانی کی، اسی سے یہ سارا معاملہ بنا ہے دنیا، اور اس کا یہ ساری آباد کاری ہے، اور جو چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے، اینیمل کنگڈم ہے، اور یا پھر ٹاپ پر انسان ہے۔ اب لہے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار، اب لہے جنت اصل میں حضور کی ایک حدیث سے اس نے استعارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اہل الجنت بلہن، جنتی لوگ بڑے سادہ لو ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی کئی حضرات کو اپنی تجربہ دیکھا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے انتہائی سیدھے اور سادے، کوئی مکر، کوئی فریب، کوئی چھل، کوئی پیچ، کوئی غصہ، کوئی انتقام ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ بعض لوگوں کو میں جانتا ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، اپنی ان کی شکلیں میرے سامنے، معلوم ہوتا ہے کہ نفس نام کی کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے ابلہ جنت، یعنی وہ کہ جن کے اندر سادگی اس انتہا کی ہے کہ وہ تو گویا کہ جنت ہی کے ہے ویسے۔ تو ابلہ جنت تیری تعلیم سے دانائے کار،
لیکن یہ کہ بہت سے ایسے لوگوں کے اندر جو ہے ابلیس اپنی ابلیسیت کی روح بھی پھونک دے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بہت بڑے فنکار بن سکتے ہیں۔ تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ فطرت آدم، اب یہاں لفظ نوٹ کیجئے کہ فطرت کا لفظ جو ہے وہ ابلیس کا مشیر کہہ رہا ہے، ہمیں کہنا چاہیے سرشت۔ آدم کا جو انڈ اور لیبیڈو ہے وہ ہے آماج گاہ ہے کہ جو ابلیس کی ہے، جس کے اندر یہ پھونکے مارتا ہے آ کر اور مشتعل کرتا ہے۔ فطرت جو ہے وہ انسان کی اعلیٰ شے، لیکن یہ کہ جو انڈ اور لیبیڈو کہ جو پھر اس نے فرائڈ نے جو ڈسکس کیا ہے، کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف، تیری غیرت سے ابد تک سرنگون و شرمسار، گرچہ ہیں تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ اب اس پس منظر میں دیکھیے کہ 1917 کا انقلاب جو روس کا شروع ہوا تھا، 1937 تک وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اب اس سیلاب کو روک نہیں سکتی۔ یہ تو اب ریسنٹلی معاملہ تھا کہ پوری امریکن پالیسی جو ہے وہ کنٹینمنٹ اور رشیا پر چل رہی تھی، اور وہ تسخیر خلا کے اندر بھی اتنا آگے جا چکا تھا کہ کب کبھی کاری تھی امریکہ کے اوپر کہ وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گیا۔ پھر یہ کہ وہ تو بیٹھا ہوا ایشیا کے اندر، اگر اس کے ٹینک جو ہیں وہ چند گھنٹوں کے اندر ایران اور یہ اور افغانستان میں پہنچ جائیں گے، اور ہمیں تو لگیں گے کئی دن اپنی فوجیں وہاں پہنچانے میں۔ تو واقعہ یہ کہ یہ تو اب کی بات میں کر رہا ہوں، تو آپ سن 36 میں جائیے، جب سن 36 کی یہ نظم ہے، تو وہ جو جس قدر ایک آفل جس کو کہا جاتا ہے، نہایت خوفناک اور نہایت روب کہ ایک تحریک، ایک حسین تحریک جو ہے، بڑے بڑے تخت اٹھا کر پھینک دیے گئے۔ اب وہ جو ہے ابلیس کا یہ 5واں مشیر جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، گرچہ ہے تیرے مرید افرنگ کے ساحر تمام، اب مجھے ان کی فراست پر نہیں ہے اعتبار۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ حکیم مصدق جو ہے یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے 5ویں صدی عیسوی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 100-150 برس قبل۔ اور یہ ان کا فلسفہ ہے یہ کہ خدا یعنی یزداں وہ تو دنیا میں خیر ہی چاہتا ہے، بھلائی ہی چاہتا ہے، نیکی ہی چاہتا ہے، وہ نیکی کا خدا ہے۔ لیکن ایک اور ہے قوت، بدی کی قوت ہے، اور وہ ہے اہرمن۔ اور اس اہرمن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لوگوں میں حسد اور کینہ اور بغض، یہ بیماریاں ہیں کہ جو اس نے پیدا کی ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، گندگی ہے، سارا جو بھی کچھ ہے برائی ہے وہ وہاں سے۔ اور اس حسد اور کینے کا اور سارا جو ہے سبب کیا ہے؟ 3 چیزوں میں عدم مساوات، زر زن زمین۔ اس میں اگر اونچ نیچ ہوتی ہے تو فساد ہوتا ہے، پھر کینہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، پھر بغض ہوتا ہے، پھر مقابلے ہوتے ہیں، پھر جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مصداقیت جس کو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں میں تمام انسانوں کو مساوی کر دیا جائے، زر زن زمین، 3 چیزوں میں مساوی۔ اگر ہر ایک مرد کے لیے 2 شادیاں ہو سکتی تو سب کے لیے 2 شادیاں ہو، اگر ایک ہی ہے تو پھر ایک ہی ہو۔ اسی طرح زمین ہے، اسی طرح دولت ہے۔ تو اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو گویا کہ اشتراکیت جو ایک خواب آیا بعد میں، یوں سمجھیے کہ 1500 برس بعد، اس کا ایک فیولہ، اس کا ایک بلیو پرنٹ جو ہے وہ اس وقت مصدق کے فلسفے میں تھا۔ تو بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ہو جانا، گویا کہ وہی روح مصدق جو ہے دوبارہ مارکس کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہو گئی ہے کہ جس نے معاشی مساوات کا نعرہ لگایا ہے۔ 528 عیسوی میں اسے نوشیرواں شہنشاہ ایران نے قتل کر دیا تھا، اور پھر 531 میں اس مصدق کے جتنے بھی ماننے والے تھے ایران میں ان سب کو قتل کر دیا۔ وہ یہودی فتنہ گر وہ روح مصدق کا بروز، ہر قبا ہونے کو ہے اس کے جنوں سے تار تار۔ داغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، یہ مزدور اور یہ کسان اور یہ جاگیرداروں کے اور یہ گویا کہ کوا جو ہے شاہین کے برابر ہو رہا ہے، یہ تو تلپٹ ہو جائے گی ہماری ساری بساط۔ ہم نے جو کچھ بھی اپنا مکر کا جال پھیلایا تھا ختم ہو کر رہ جائے گا، کہاں غلامی کہاں محکومی، سب ختم ہوئی بات۔ زاغ دشتی ہو رہا ہے ہم سرے شاہین و چرخ، کتنی سرعت سے بدلتا ہے مزاج روزگار۔ چھا گئی آشفتہ ہو کر وسعت افلاک پر، جس کو نادانی سے ہم سمجھے تھے ایک مشت غبار۔
ہم سمجھے تھے کہ یہ صرف ایک جو ہے مٹی کی، کہ ایک مٹھی بھر مٹی ہے، یہ تو پوری دنیا کے اوپر چھا گئی ہے۔ فتنہ فردا کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ آج کانپتے ہیں کوہسارو مرغزارو جوئے بار، لرزہ طاری ہے۔ جیسے کسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں لرزہ طاری تھا کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں، ایسے کمیونزم نے لرزہ طاری کر دی۔ مغربی امپیریلزم کے لیے لرزہ، کیپٹلزم کے لیے لرزہ، بھی پیغام ایسا تھا، اتنا انقلابی تھا کہ اس میں اسے اس ابلیس کے پانچویں مشیر کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری تو سارا جو بھی مکر کا جو بھی جال ہم نے بچھا رکھا ہے اور ساری ہماری بساط تلپٹ ہو کر رہ جائے گی۔ میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیادت پر مدار۔ اب جو خون ذرا گرم ہوا ابلیس صاحب کا، تو اب ابلیس صاحب کا آخری یہ پریزیڈنشل ایڈریس ہے کہ یہ ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، وہی لافزنی جو انوگرل ایڈریس کے شروع میں کے آخر میں تھی، اب یہ جو آخری کنکلوڈنگ لیکچر ہے، کنکلوڈنگ ایڈریس ہے، اس کے شروع میں ہے میرے دستے تصرف میں جہان رنگ و بو، کیا زمین کیا محرمہ کیا آسمان توبتو، دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ نوٹ کیجئے 38 میں اقبال کا انتقال ہوا ہے، اور اس کی کتنے بعد 3 سال بعد دوسری عالمگیر جنگ چھڑ گئی۔ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو۔ کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ یہ سارے بڑے بڑے، یہاں تو مجھے پھر ذکر کر دوں آپ سے کہ ایک کتاب جو کینیڈا میں چھپی ہے، پونز ان دی گیم، ولیم گائی کر کی، جس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک ابلیس کی قوت ہے، شیطانی قوت ہے لوسیفر، اس لوسیفر کے جو انسانوں کے اندر ایجنٹ ہیں وہ ہے زائنس، جو انہوں نے پہلے آرڈر آف ایلومیناٹی بنایا 1776 میں، پھر یہ تمام جو فری میسن اور یہ لاج اور فلاں لاج اورینٹ اور یہ اور وہ، اور پھر زائنزم جو ہے 1897 سے اس کی تحریک، یہ پورا نظام جو ہے، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو۔ کارگاہ شیشہ جو نادا سمجھتا ہے اسے، توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و صبح، یہ میرا اتنا کمزور نہیں ہے، یہ تانا بانا جو میں نے گناہ ہوا ہے۔ دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مستقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ یہ ہے وہ بہت اہم شعر کہ فطرت نے چونکہ مساوات نہیں رکھی ہے، اس کریشن میں کہیں مساوات نہیں ہے، بیلنس، وزن، توازن، مساوات نہیں ہے۔ مساوات تو انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں نہیں ہے، یک رنگی جو ہے ان کی شکلوں میں نہیں ہے، جینز مختلف ہیں، مرد اور عورت کا فرق ہے، یہ تو فرق ہے۔ کوئی قوی جسہ لے کر آتا ہے، کوئی پیدائشی طور پر بیچارہ کمزور ہوتا ہے، اس کے اندر زیادہ محنت اور مشقت کا مادہ نہیں ہوتا۔ تو دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو چاک، مزدقی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو۔ چاہے وہ حکیم مصدق تھا اور چاہے وہ اب حکیم جو ہے مارکس ہو، ان کی ان فلسفوں سے وہ جو فرق ہے، فرق و تفاوت ہے، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ فرق و تفاوت جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اختلاف کے بارے میں بھی کہا گیا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَكُمْ۔ اختلاف تو رہے گا دنیا کے، اختلاف ختم ہو جائے تو پھر بارش آئے گی، یہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے گا، یہ ساری رونقیں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرق و تفاوت اور اختلاف یہ تو ایک رول، بس اس کو حدود میں رہنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے کچھ گیمز، رولز آف دی گیم ہونے چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ الگ بات ہو جائے۔ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ دماغ بال ان کے الجھے ہوئے، چہروں پہ وحشت، اور یہ لوگ یہ مجھے پریشان کر دیں گے، یہ مجھے ڈرانے والے نہیں ہے۔ اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے، یہاں سے پیغام شروع ہوا ہے، جھنجھوڑنے والا پیغام، کہ ابلیس کو اگر کوئی اندیشہ ہے تو نہ جمہوریت سے، نہ فاشزم سے، نہ ناززم سے، نہ اشتراکی سے،
اور اشتراکیت اس وقت ٹاپ پر تھی جب یہ نظم علامہ اقبال. آج تو اشتراکیت جو ہے وہ مر گئی یا اس کا دور گزر گیا, تو ہم 60 سال بعد بیٹھے ہیں. سن 36 کی نظم کو ہم سب 96 میں پڑھ رہے ہیں. اس ڈفرنس کو اپنے ذہن میں رکھیے. اپنے عروج پر, کلائمیکس پر جب یہ تھی, کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گرد, یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں ہے. اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. آرزو ہے, اوپر اس کے خاک آ گئی ہے, راکھ آ گئی ہے, انگارہ اندر ہے, چنگاری اس میں ہے. آگ بجھی ہوئی نہ جان, آگ دبی ہوئی سمجھ. تو میں تو ڈرتا ہوں تو اس سے ڈرتا ہوں, مجھے کسی اور شے سے کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی اندیشہ نہیں. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ, کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو. انفرادی تقوی, انفرادی سوز و ساز کی جو ہے آج کے دور میں بھی اس امت کے اندر کمی نہیں ہے. اصل مسئلہ خال خال ایسے لوگ نہیں. جانتا ہے جن پہ روشن باطن ایام ہے, مستقیت فتنہ فردا نہیں اسلام. میرے لیے خطرے کے اگر کوئی معاملہ ہے, کوئی چیلنج ہے, تو وہ مستقیت سے نہیں ہے, وہ اشتراکیت سے نہیں ہے, وہ جمہوریت سے نہیں ہے, وہ اجتماعیت سے نہیں ہے, وہ سرمایہ داری سے نہیں ہے, وہ ہے اسلام سے. اب اس کا یہ جو نظم کے اندر کئی اتار چڑھاؤ آئیں گے. خطرہ تو ہے, لیکن خطرے میں اب اس کا دل کا دلاسا دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. میرے لیے امید کی بات اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ اس امت نے قرآن کو بند کر کے ٹھپ کر کے رکھا. جزدانوں میں ہے مسلمانی در کتاب اور مسلمانہ در گور. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن, اس لیے کہ اصل طاقت تو قرآن تھی. اصل اعلی انقلاب محمد کا قرآن تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد پر ابھارنے والا قرآن تھا, سرمایہ داری کی مذمت کرنے والا قرآن تھا. قرآن اس نے بند کر دیا, یہ بہت غنیمت ہے. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. آج شام کو یہ اس موضوعات پر گفتگو ہوگی, جو حضرات بھی چاہیں. آج 7 بجے ہمارا انجمن کا سالانہ اجلاس ہے, اس میں تشریف لائیں. قرآن آڈیٹوریم میں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین, وہی زر پرستی, وہی دولت پرستی, وہی سود خوری, وہی سارا معاملہ. وہ اس نے بھی پورا کا پورا دین اختیار کر رکھا ہے. اس پنجے کے اندر بھی پوری طریقے سے وہ پھنسا ہوا ہے. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. پیران حرم کی آستین کے اندر وہ حضرت موسیٰ والا ہاتھ نہیں ہے جو دمکتا ہو چمکتا ہو جب نکلے. بے ید بیضا یعنی روحانیت سے خالی. لفظ ہیں, دھواں دھار تقریریں ہیں, لفاظی ہے, جو کچھ ہے, لیکن ید بیضا نہیں. نہ عصائے موسیٰ قرآن ہے جو معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. در بغل داری کتاب زندگی, جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بغل میں عصا موجود ہے, پھینکو تو صحیح, کیوں ڈر رہے ہو؟ لا تخف الق ما فی عصاک ما فی یدک الق عصاک. اسی طریقے سے بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. یہ اس کا سب سے بڑا, اس نظم کا مرکزی شعر ہے اس اعتبار سے کہ سوشل ایوولوشن کا جو پروسیس انیشیٹ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس کو ٹیک اوور کیا ہے ویسٹ نے, یہ پروسیس اپنی منطقی انتہا کو پہنچ کر محمد کے دین تک لوگوں کو پہنچا دے گا. یہ بات جو ہے بہت گہری ہے اور علامہ اقبال کے فکر اور فلسفے کے اندر بڑے مرکزی نقطے کی شے. انسانی حریت, اخوت, مساوات, یہ سبق تو دیے تھے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ہم نے تو پھر ملوکیت شروع کر دی, پھر ہم نے بغداد میں محل بنا لیے, پھر ہم نے عیش شروع کر دی, پھر ہم نے کسرا ختم ہوا تھا, پھر کوئی اور کسرا پیدا ہو گئے. یورپ میں کم سے کم وہ چیزیں شاید سیکولرزم کے ساتھ چلیں, لیکن کچھ نہ کچھ حقوق انسانی کا معاملہ چلا ہے, کچھ نہ کچھ جو ہے ہیومن رائٹس کا معاملہ آگے بڑھا ہے. آگے بڑھی بات, اس کو شیطان جو ہے اس کو ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اس میں گندگی لپیٹتا رہا ہے, لیکن یہ کہ اس گندگی کی لپٹ کے اندر جو ہے وہ شے بھی موجود ہے جس کو اقبال کہتا ہے دی انر کور
of the present Western civilization is Quranic. اوپر گندگی لپٹی ہوئی ہے، بہت اعلیٰ ایک شے ہے جس کے اوپر گندگی جو ہے لپیٹ دی گئی ہے. تو میں نے جو خطبہ دیا تھا غالباً 1984 میں یوم اقبال پر، اور وہ تحریری خطبہ پڑھا تھا، اس کا مرکزی نقطہ یہی ہے، اس میں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. اور میری جو کتاب جو میں آج آپ کے ساتھ چاہتا ہوں متعارف کرانا، علامہ اقبال اور ہم، اس میں میری وہ سن 73 کی تقریر بھی ہے جو گویا کہ ہمارا ورشن ہے ماؤ اقبال کا، اور پھر یہ کہ میرا وہ خطبہ بھی شامل ہے اس کے، اور بھی کئی چیزیں. پروفیسر یوسف سلیم چشتی کے 2 بہترین مضامین جو علامہ اقبال کی زندگی میں لکھے گئے کہ اقبال کا پیغام کا خلاصہ کیا ہے اور اقبال کے فلسفے کا خلاصہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے علامہ اقبال اور ہم نامی کتاب جو ہے وہ آج جسے آپ کہا کرتے ہیں رونمائی کتاب کی، ہماری کتابوں کی رونمائی بھی وہ کہیں ہوٹلوں میں نہیں ہوتی ہے، وہ مسجدوں میں ہوتی ہے. تو عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، یعنی یہ کہ یوں سمجھیے کہ جدلی مادیت کسے کہتے ہیں. خالص مادی سطح پر بھی یہ عمل چل رہا ہے کہ کوئی ایک نظریہ یا خیال آیا، نظام آیا، وہ خیال کی سطح پر آیا، اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا. اب وہ عمل اور رد عمل، تھیسس اور اینٹی تھیسس نے جڑ کر ایک نئی شکل اختیار کر لی، اور وہ یقیناً پہلے سے بہتر ہے. لیکن چونکہ ہدایت آسمانی کے تابع نہیں ہے، لہذا کسی اور اعتبار سے اس میں خرابی پیدا ہو گئی. اب وہ خرابی پھر اپنے انڈے بچے دے گی، اب یہ تھیسس بن کر اینٹی تھیسس کو جنم دے گا، اینٹی تھیسس پھر ٹکرائے گا، پھر آگے بڑھیں گے، پھر ایک قدم اوپر جائے گا معاملہ. تو یہ خود ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم جو ہے رفتہ رفتہ اقبال کہہ رہا ہے، یہ تو اس قریب آ گیا ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. they have come very near. مجھے یہاں وہ لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ ایک انگریز ڈی سی کے بارے میں واقعہ بیان ہوا ہے یہ کہ اس کو کسی نے، انگریز زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، کسی نے نیٹو نے یہاں کے وہ رشوت پیش کی. اس نے ڈانٹ دیا بہت کہ نہیں نہیں غلط کہا، میں یہ رشوت نہیں لیتا. اس پیش کرنے والے نے کچھ اور رقم بڑھا دی، کچھ اور رقم بڑھا دی، کئی مرتبہ رقم بڑھتے بڑھتے اس جگہ آ گئی کہ اب اس نے کہا گیٹ، فوراً نکل جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ اب تم میری قیمت کے قریب پہنچ گئے. اب ہو سکتا ہے کہ میں ٹیمپٹیشن کو اب نہ کر سکوں ریزسٹ، لہذا اب مت ٹھہرو، یو ہیو ریچ ویری نیئر مائی پرائس، تو گیٹ آؤٹ. اسی طریقے سے یہ دنیا وہاں پہنچ گئی ہے، تھریش ہولڈ پر پہنچی ہوئی ہے. اور یہی ہے اصل میں وہ سارا فکر و فلسفہ جو قیام پاکستان کی میں مثمر تھا. اقبال کا سارا جو خطبہ الہ آباد ہے وہ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر وہ قائم ہو گئی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر دور عرب ملوکیت، عرب امپیریلزم میں جو پردے پڑ گئے تھے، جاگیرداری آ گئی، سرمایہ داری آ گئی، وہ ساری کی ساری بدماشیاں جو بادشاہتوں کے ساتھ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں نے شروع کر دی، وہ سارے ظلم اور ایکسپلائٹیشن ہے، وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر، اور جو شخص ایک کسان کی کمائی جو ہے وہ جاگیردار بیٹھ کر کھا رہا ہو. یہ ساری حرام خوریاں جو شروع ہوئی ہیں یہ بادشاہوں کے زمانوں میں شروع ہوئی ہیں، اور اس کو فقہ اسلامی نے طرح طرح کے جو ہے اس کے لیے فتوے دے کر جو ہے ان کو جواز دیا ہے، دور ملوکیت کی فقہ نے. تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ وہ تمام پردے ہٹا کر اسلام کی اصل تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے. اور اسی کو پھر قائد اعظم نے جو ہے اسی کو ایک سلوگن کی شکل دی ہے کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کریں. یہ تھا پاکستان. تو فرمایا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. یعنی مسلمان سے خطرہ نہیں ہے مجھے، خطرہ اسلام سے. مسلمان کے کرنے سے شاید یہ نہ ہو، لیکن یہ جو پروسیس ہے سوشل ایولیوشن کا اور یہ میٹیریل جو ڈائلیکٹکس ہیں خود یہ قریب جا رہے ہیں ادھر. اسی لیے اقبال نے کہا نا ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش برو یا دارزو، یاد نور مصطفیٰ اورا باشت یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. یہ جا رہا ہے پورا پروسیس کشاں کشاں، چاہے یا نہ چاہے یہ مصطفیٰ ہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے. منزل تو آخری وہی ہے، منزل ماں کی ریاست. اب وہ شرع پیغمبر جو ہے اس پر چونکہ کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اور میری کتاب میں بڑی وضاحت سے ہے. 20ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلابی فکر کی تجدید و تعبیر، یہ 3 شعروں میں علامہ اقبال نے اسلام کے سسٹم آف سوشل جسٹس کو اس قدر کھول کر بیان کر دیا ہے. اس کو کہنا چاہیے کہ یہ جوامع الکلم میں سے الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر.
حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ پورا سماجی نظام اسلام کا اس ایک مصرے میں ہے۔ عورت کے ناموس، اس کی عصمت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کو ماں اور بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے چراغ خانہ بنا کر رکھنا تاکہ اس کی حفاظت ہو، اس کے ناموس کی، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی۔ یہ سارا نظام پردے کا، اور یہ سارا نظام سیگریگیشن کا، یہ سارا نظام ستر کا، حجاب کا، عورت کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ حافظ ناموس زن، مرد آزما، مرد آفرین۔ مرد کے اوپر، مرد کے لیے چیلنج ہے کہ زندگی کے کٹھن کام تمہارے کرنے کے ہیں، عورت کے کرنے کے نہیں۔ معاش کمانا تمہارا کام ہے، اس کا کام نہیں۔ بچے وہ پیدا کرتی ہے، تم نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کی خدمت، اس کی دیکھ بھال، اس کی ذمہ داریاں ادا کرنا تمہارا کام ہے۔ اسے بھی تم لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہو فیکٹری کے اندر، اور اس کے اوپر وہ مشقت بھی ڈالنا چاہتے ہو۔ بہرحال اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو تو بات دوسری ہے۔ مرد آزما، مرد آفرین، جو بھی مردانگی کے اوصاف ہیں وہ پیدا ہونے چاہیے۔ مرد کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، عورت کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ نوٹ کر لیجئے کہ سب سے پہلی جو خرابی بیان کی گئی تھی غلامی، اور پہلے مشیر نے بھی یہ کہا تھا، ہوئے غلامی میں پختتر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ اور میں وہ نظم بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک، الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ یہ الفاظ وہاں بھی الحذر کے ساتھ اس نظم کے اندر، محکوم کی میت سے 100 بار الحذر۔ کوئی کسی غلام کی میت جو ہے میری گود میں نہیں آنی چاہیے۔ نہ کوئی فخور و خاقہ، نہ گدائے رہنشین۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، حاکمیت اللہ کے لیے ہے، تم تو سب کے سب بندے ہو، غلام ہو، اللہ کے بندے بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ تیسری بات کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف۔ آلودگی سے پاک و صاف کیسے ہوگا؟ حرام سے نہ کمائی گئی، سود سے نہ کمائی گئی، زمینداری سے اور جاگیرداری سے نہ کمائی گئی، جوئے اور سٹے سے نہ کمائی گئی۔ دولت جو ہے یہ تو پھر آلودگی ہے، یہ تو ناپاک دولت۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آ رہا ہے وہ پاک ہو، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، اور منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، کہ تمہارے پاس اس آلودگی سے پاک و صاف دولت بھی جو آئی ہے، اسے اپنے ملکیت نہ سمجھو، امانت سمجھو کہ یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ اس میں سے جو تمہاری ضروریات ہیں وہ تمہارا حق ہے، اور جو زیادہ زائد ہے وہ دوسروں کا حق ہے۔ فی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اسی لیے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب؟ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین۔ سارا امپیریلزم اور ملوکیت اور جاگیرداری، اور در حقیقت جاگیرداری ملوکیت کے پاؤں ہوتے ہیں۔ جیسے کنسلا ہوتا ہے، اس کے سینکڑوں پاؤں ہوتے ہیں، تو ایک بادشاہ کے سینکڑوں پاؤں ہوتے ہیں جاگیردار کے۔ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، غنیمت ہے ابھی یہ۔ مومن کو اپنی دولت کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے یقین ہی نہیں ہے، وہ دوسروں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے۔ وہ ثقافت مانگتا ہے کہیں ہندوستان سے اور کہیں انگلستان سے، وہ کوئی نظام مانگتا ہے تو کبھی مانگتا ہے روس سے اور کبھی مانگتا ہے امریکہ سے۔ اس کے پاس اسے معلوم ہی نہیں، محروم یقین ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اسے اس کا شعور نہیں، اسے اس کی حیثیت نہیں معلوم ہے۔ یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ یہ لگا رہے الہیات کے جو مسئلے ہیں، فلسفیانہ مسئلے ہیں، اور کتاب اللہ کی تعویلات آگے پیچھے۔ اب اس ایک شعر کی جو ہے یہ گویا کہ اگلی بند میں، آخری بند میں شرح ہے۔ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شش جہات، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ یہ آخری اب اس کی ہدایات ہیں اپنے ان تمام جو بھی اس کے مرید ہیں اور جو مشیر ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے، اس مسلمان، اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کی رات تاریک ہی رہنی چاہیے، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات۔ اور وہ کس طرح تاریک ہوگی؟ ان مسائل میں الجھاؤ۔ یہ مسائل وہ ہیں جو غلام احمد قادیانی نے اٹھائے تھے، اور جس کے اندر ایک بڑا طوفان اس ملک کے اندر جو ہے برپا ہو گیا تھا۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا یا یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے؟ اس پہ طوفان، بحثیں شروع ہو گئی،
ظاہر بات ہے جو ریشنلسٹ تھے، جو سائنٹیفک، اور سائنٹیفک ریشنلزم بھی نیوٹن کے دور کا، نیوٹونین فزکس کا، تو سب بہہ گئے اس کے اندر۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے، یہ تو اور ایک قدیم مسئلہ ہے، صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات، یہ پرانا علم کلام کا مسئلہ لا ینحل، لیکن اس کی شرح کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہو فرزند مریم کے صفات، یہ پھر خالص قادیانی مسئلہ ہے کہ جس کی پیشن گوئیاں احادیث میں ہیں وہ وہی حضرت مسیح نہیں ہوں گے، عیسیٰ ابن مریم جو ناصرہ میں جن کی پیدائش ہوئی تھی، ناظرت، بلکہ یہ تو کوئی ایسے مجدد ہوں گے جس میں ابن مریم کی سی صفات ہوں گی۔ ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات۔ یہ قدیم مسئلہ اسی طریقے سے تھا کہ جو عباسی دور میں پیدا ہوا تھا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اور الفاظ جو ہیں اس کے حادث ہیں یا قدیم ہیں۔ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات؟ لات و منات دیکھیے اب یہاں پر وہی یہی سارے مسائل اور وہی جو کچھ ہم نے کہ بنا لیا ہے، اصل جن کو توجہات کا مرکز یا ریچولز اور یا یہ الہیات کے یہ مسائل لات و منات۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام۔ غلامی کی جو بدترین شکل اس ملک پہ اس وقت آ رہی ہے، نوٹ کر لیجئے، وہ اقتصادی غلامی، مالیاتی غلامی۔ خوشحالی آئے گی، بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز آئیں گے، خوشحالی ظاہری، ہر شخص سود کے اندر جکڑا ہوا ہوگا، ہر شخص کولو کے بیل کے طریقے سے کام کرے۔ کولو کے بیل کو بھی کچھ نہ کچھ تو کھانے کو دینا ہی پڑتا ہے، وہ دیا جائے، لیکن سارا خون نچوڑ کر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور IMF اور ان کے ذریعے سے یہودی لے جائے، چوز کر لے جائے۔ یہ نظام ہے کہ جس کے ہم گرفت میں پورے طور پر آ چکے ہیں، اور وہی ورلڈ بینک اور IMF کے گماشتے ہیں جو اصل میں اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ ہماری ساری ڈیٹیلڈ پالیسی ان کی بند ہے۔ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام۔ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔ شعر ہو، تصوف ہو، روحانی جو ہے منزلیں طے ہو رہی ہوں اور عروج ہو رہا ہو، تقرب بالنوافل ہو رہا ہے، لیکن زندگی کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کس کا نظام ہے، کس کا قانون ہے، کس کے لیے یہ ساری اس کا کچھ۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اسی میں لگائے رکھو۔ باقی یہ کہ کہیں جہاد کی طرف، اقامت دین کی جد و جہد کی طرف، باطل کے ساتھ پنجہ آزمائی کی طرف، حق کا بول بالا کرنے کے لیے سربکف ہونے کی کوئی اس کے اندر کوئی امنگ، کوئی آرزو پیدا نہ ہو۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار۔ یہ جو علامہ اقبال کی جو کیفیت ان اشعار کا آخری بند میں آئی ہے، جو کرب ہے اس کے اندر، درد ہے۔ بظاہر تو بڑا انداز جو ہے شاعرانہ ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سوز ہے، درد ہے، امت مسلمہ پر جو تنقید ہے، جو ان کے حالات و کوائف کے بارے میں انہیں اپنے اندر جو بھی رنج کی کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اس کا کلائمیکس ہے علامہ اقبال کی نظم ذوق و شوق۔ اس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، تازہ ہے میرے واردات، کہنا ہے بس میں کائنات۔ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، کب بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ بہرحال اس امید میں جو علامہ اقبال رہے ہیں، میں ایک بات شروع میں جو کہنا چاہتا تھا وہ میں آخر میں اب کہہ دوں کہ علامہ اقبال کا یہ معاملہ جو ہے شاعری کے ساتھ، جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں گل و بلبل کی شاعری بھی تھی، اور وہ فراق اور ہجر کی شاعری بھی تھی، پھر ملی شاعری آئی ہے۔
آخری دور جو ہے وہ خالص پیغام ہے علامہ اقبال کا، اور اس کا خلاصہ ملخص جو ہے یہ نظم ہے۔ چنانچہ اسی دور میں انہوں نے یہ بھی کہا، مرا یارا غزل خانے شبردن، مجھے تو لوگوں نے خام خواہ غزل خان سمجھ لیا ہے، نغمہ کو جاؤ من کو جا سادے سخن بہانہ ایست، سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ میں نے تو اس کو ذریعہ بنایا، کہاں شاعری، مجھے شاعری سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو مسلمان قوم ہے کہ جو بکھر گئی ہے، منتشر ہو گئی ہے، قافلے میں اونٹ چلتے ہیں ساتھ ساتھ ایک قطار کے اندر، سوئے قطار می کشم، یہ ناقائیں جتنی ہیں اور یہ جو اونٹ ہیں اور اونٹنیاں ہیں یہ بکھر گئی، منتشر ہو گئی، انہیں ایک قطار میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک سینس آف پرپس ہو، ایک ڈیسٹنی سامنے ہو، ایک مقصد ہو، ایک زندگی کا نصب العین ہو، اس کے لیے جد و جہد ہو، اس کے لیے ایک نظم جماعت ہو۔ چنانچہ میں آپ سے آخری بات جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے، میں بلکہ تذکرہ کر دوں کہ ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ان کے انتقال کو، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہے ہم پر۔ انہوں نے کچھ خط و کتابت ریلیز کی ہے ایک کتاب کی شکل میں، جو 7 فرینڈز کالونی ملتان روڈ سے مل سکتی ہے، جو آل پاکستان ایجوکیشن کانگریس کا ایک مرکز ہے، اس سے ثابت ہوا ہے کہ بالکل انہی ایام میں جبکہ علامہ اقبال نے یہ نظم کہی، وہ بیعت کے اصول پر ایک خالص دینی جماعت بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ یعنی مسلم لیگ کے لیے جو کام کیا انہوں نے، جس نہج پر کیا، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہ خط و کتابت جو ہوئی ہے اس کے لیے باقاعدہ بیعت نامہ تیار ہو گیا ہے اور اس کے لیے سارے میدان ہموار ہو چکا تھا، لیکن بعد میں کچھ اپنے ساتھیوں کی طرف سے ان کی کم ہمتی سے بددل ہو کر وہ بات رہ گئی، لیکن وہ پوری تفصیل کہ سوئے قطار بھی کشم ناقہ بے زبام را، کہ بیعت کی بنیاد پر، اور خاص طور پر نفی کی ہے یہ جمہوری ادارے اور اس طرح کی جماعتیں بنانا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اصل طریقہ ہے بیعت کی بنیاد پر، امارت کے اصول پر جماعت بنانا، تاکہ وہ دین کی اقامت کے لیے اس ابلیس کے ساتھ پنجہ آزمائی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی جماعت کہ جو ایک شخص سے بیعت کر کے سم و طاعت فی المعروف کے رشتے کے اندر منسلک ہو چکی، اس کے بغیر ابلیسی قوتوں کا مقابلہ ناممکن۔ وقت اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے، میں 15 منٹ آپ کے اور لوں گا، پھر دو جمعوں کی چھٹی آپ کو دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا 15 دن پہلے یہاں کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سن 77 کی سی صورتحال شاید جلدی پیدا ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھ لیا اس کے شواہد جو آئے ہیں، آج ایک تعلیم یافتہ نوجوان اور ایک باقاعدہ سیاسی عہدیدار، عام کارکن نہیں، اس کی ہلاکت کا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ گویا کہ جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہو جائے گی، اور اس میں وہ سارے اب موجود ہیں امکانات جو ہیں، پوٹینشیلٹیز کے کوئی بڑی تحریک جو ہے اٹھ کھڑی ہو۔ لیکن یہ کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں، اب جب یہ ہنگامہ ہوگا، جب شور ہوگا، جب سب کچھ ہوگا، تو اسلام کا نام بھی آئے گا، دین کا نام بھی اچھلے گا، کچھ مولوی حضرات بھی نمایاں ہوں گے، کچھ ان کے جو بیانات بھی ہیں وہ شہ سرخیوں سے آئیں گے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نظام کا بدلنا اور شے ہے، چہروں اور ہاتھوں کا بدلنا اور شے۔ اگر اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھیں گے تو بہت سے ساتھی ہوتے ہیں اپنی سادہ دلی میں، اہل الجنت بلہن، وہ سادہ دلی جو ہے، ان کی سادہ دلی میں وہ پھر بہہ جاتے ہیں ان چیزوں کے اندر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوری توجہ مرکوز کرنی ہے اس ابلیسیت کے مقابلے کے لیے ایک منظم قوت فراہم کرنا۔ باقی تو سب اس کے مرید ہیں، وہ کوئی بھی ہو، اس وقت جو بھی سیاسی عنصر اس ملک پہ ہے وہ امریکہ کی گرفت سے باہر جا سکتا ہی نہیں۔ کوئی انقلابی قیادت کے جو لوگوں میں مرنے کا مادہ پیدا کرتے اور بہت بڑی تعداد میں مرنے والے لوگ، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنی توجہات کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیجیے۔ ایک میں نے پیشن گوئی اور بھی کی تھی، اس وقت بھی کچھ ہلکی سی خبر بھی تھی ملاقات کی، لیکن آج وہ بیان بھی باقاعدہ مولانا نورانی میاں کا آ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد ممکن ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ نیچرل الائنس ہوگا، اور میں ویلکم کرتا ہوں، اب بھی ویلکم کرتا ہوں۔ نے بارہا کہا کہ اصل میں جو ماضی کے جو بھی ایک تقسیمیں ہمارے ہاں تھیں، اس کے اعتبار سے جو بریلوی مکتب فکر کے علماء ہیں یا ان کے جو سیاسی حضرات ہیں، ان کو مسلم لیگ کے ساتھ ہی رشتہ جوڑنا چاہیے، اسی کے ساتھ تعلق اختیار کرنا چاہیے،
تاکہ جو بھی ہمارے ہاں سیاست ہے اس میں جو بھی ایک استحکام پیدا ہوا ہے اس حوالے سے کہ اب ایک مضبوط جماعت مقابلے میں ہے. جو غلط نظام ہے جو چل رہا ہے اس نظام کو تو کم سے کم جو اس کے اصول ہیں اس کے مطابق چلایا جائے. تو اس حوالے سے 2 پارٹی جو ایک صورت بن چکی ہے ہمارے ہاں اسی کو رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ بقیہ مذہبی جماعتیں کیا کریں گی، وہ ملی یکجہتی کونسل کا تو ایک گویا کہ بڑا حصہ اگر اس طریقے سے کٹ جاتا ہے تو مجھے پہلے بھی کوئی امید نہیں تھی، اب بھی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بھی انتخابی اتحاد مذہبی جماعتوں کا ہو سکے. واللہ اعلم. ایک بات سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں عرض کرنی ہے کہ میرے نزدیک نہایت خوش آئند بات ہے. جو جدید ریاست کے 3 پلرز ہوتے ہیں ان میں ایک اعتبار سے کہ دستور کی کسٹوڈین ہوتی ہے جوڈیشری، تو اگرچہ عملی حصہ ایگزیکٹو کا زیادہ ہے اور عملی حصہ جو ہے وہ لیجسلیچر کا زیادہ ہے، لیکن اس میں توازن قائم کرنا یہ در حقیقت جوڈیشری کا کام ہے. اور یہ ادارہ ہمارے ہاں بالکل برباد ہو گیا تھا، اس کی جو بھی پریسٹیج ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اس کی توہین و تذلیل ہو چکی تھی، اس کا تقدس سارا پامال ہو چکا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی در حقیقت ہمارے اور بھارت کے حالات میں جو مشابہت ہے اس کی ایک علامت ہے کہ وہاں پر بھی جوڈیشری نے ایک طریقے سے جو ہے وہ ایک بغاوت کی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے یہ کہ ان کا بھی ایک اپنی سیلف ریسپیکٹ بھی بحال ہوئی ہے اور عوام کے اندر بھی اعتماد بحال ہوا. اگرچہ اس سے جو اندیشے ہیں اب شریعت کورٹ کے وغیرہ کے، یہ چیزیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ یوز لیس، ایبسولوٹلی میننگ لیس، یوز لیس انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ چند مولویوں کو بہت اچھی اچھی تنخواہیں وغیرہ ملتی رہی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا کچھ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. اور یہ سارا کام جو ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا انفاؤنڈڈ تھا، بنیادیں تھی نہیں، اور غلط سلط انٹ شنٹ جو ہے وہ دستور کے اندر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا. حالانکہ سوچ سمجھ کے کوئی بات ہوتی تو جو چیز اس کے منافی تھی اس کو نکالتے، لیکن وہ نہیں، بس وہ ایڈہاکزم جو تھا کہ وقتی طور پر اپنی حکومت کو چلانا ہے جتنا بھی لمبا چل جائے. تو اس کا جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، دیکھیں گے جو بھی اللہ کو منظور ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.